اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، درس فقہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ ابتدائی گفتگو کے بعد اس بات کو بیان کیا گیا ایک ایک کر کے کہ زکوٰۃ جن 9 چیزوں پر واجب ہے اس میں سے گیہوں، جو، کھجور و کشمش کا جو ہے وہ کیا نصاب بنتا ہے اور کس صورت میں نصاب بننے کے اوپر ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی اور کیسے نکالی جائے گی۔ اب گفتگو ہے سونے و چاندی پر۔ آخری گفتگو ہماری سونے کے سلسلے میں ہوئی کہ سونے کا جو مسکال یعنی سونے کا جو نصاب ہے، پہلا نصاب وہ 20 مسکال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مسکال جو ہے وہ اس وقت ہوگا کہ جس وقت اس کے اندر مزید 4 مسکال شرعی کا اضافہ ہو جائے۔ مسکال بیان کیا گیا کہ ایک مسکال شرعی تقریباً 3.5 گرام بنتا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ جب آپ کا 20 مسکال یعنی تقریباً 20 ملٹیپلائی بائی 3.5 70 گرام آپ کے پاس سونا ہوگا، تو پہلی مرتبہ آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس کے بعد اسی پر زکوٰۃ چلتی جائے گی جب تک پہلا نصاب باقی ہے۔ جب پہلے نصاب سے کم ہو جائے گی تو زکوٰۃ بند ہو جائے گی، اور اگر اگلے نصاب مزید 5 یعنی 4 مسکال شرعی کا اضافہ ہو جائے، یعنی اب وہ 20 کی جگہ 24 جو ہے وہ مسکال شرعی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی، جو 3 مسکال تقریباً بنے گی۔ اب چاندی کے نصاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج گفتگو ہماری چاندی کے سلسلے میں ہوگی کہ چاندی کے بھی 2 نصاب ہیں۔ 1861 مسئلہ ہے کہ چاندی کے نصاب 2 ہے۔ اس کا پہلا نصاب 105 مروجہ مسکال ہے، وہی 3.5 گرام جو مسکال ہے، اگر 105 ملٹیپلائی بائی 3.5 یہ تقریباً بنتا ہے 367.5 گرام۔ اگر چاندی کسی کے پاس ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 2 مسکال اور 15 نخود۔ مسکال آپ کو بیان کیا گیا 3.5 گرام ہے، اور 15 نخود جو ہے یعنی ایک چنا، ٹھیک ہے، اس کا جو وزن ہے وہ 0.193 ہے۔ تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں کہ 2 مسکال کا مطلب ہے کہ تقریباً 7 گرام، اور اس کے بعد 15 نخود کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.192 سے تو یہ بنتا ہے 2.88۔ تو 2.88 کے اندر اگر ہم 7 پلس کریں تو 9.88 گرام جو ہے وہ چاندی زکوٰۃ کے طور پہ دینی ہوگی، اگر کسی کے پاس 105 مسکال جو ہے وہ چاندی موجود ہے۔ پہلا نصاب چاندی کا 105 مروجہ مسکال ہے، لہٰذا جب چاندی کی مقدار 105 مسکال تک پہنچ جائے اور دوسری شرائط بھی پوری کرتی ہو جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ عاقل ہو، پورے 11 مہینہ اس کا مالک بنا ہوا ہو، 11 مہینے تک نصاب سے نیچے نہ ہو، تو ضروری کہ اس کا 2.5% جو 2 مسکال اور 15 نخود بنتا ہے بطور زکوٰۃ دے گا۔ اگر وہ اس مقدار تک نہ پہنچے، مثال کے طور پہ وہ 105 کی جگہ 104 مسکال ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا نصاب کیا ہے؟ فرمایا اگلا نصاب 21 مسکال ہے، یعنی 105 پر 21 پلس ہو جائے اور 126 اگر ہوتا ہے تو اس کو اگلے نصاب تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو اس کا دوسرا نصاب 21 مسکال ہے، یعنی اگر 105 مسکال پر 21 مسکال کا اضافہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ پورے 126 مسکال کو زکوٰۃ کے طور پر جو ہے وہ 126 مسکال پر زکوٰۃ دے گا 2.5%، اور اگر 21 مسکال سے کم ہو جائے تو پچھلا والا 105 مسکال ہی کے مطابق اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اضافہ جو ہوگا پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مزید 21 مسکال کا اضافہ ہو جائے، یعنی 126 کے بعد آپ دیکھیں گے پلس 21 یعنی 147 تک پہنچیں، تو پھر اس کے بعد 2.5% کی زکوٰۃ ہوگی، ورنہ 126 سے اگر اوپر جاتا ہے اور 147 سے نیچے ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دوسرے والے نصاب یعنی 126 کے مطابق ہوگی۔ اور اگر شک ہو کہ نصاب کی حد تک یعنی بڑھتے ہوئے پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا، وزن بنا نہیں بنا، تو کیا شک کی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم پچھلے نصاب کو کنٹینیو کریں؟ کہا نہیں، احتیاط واجب کی بنا پہ تحقیق کریں، وزن نکلوائے اور پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ تو یہ سونے اور چاندی دونوں کے نصاب کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو گئی۔ اب ان دونوں سے متعلقہ مسائل کہ ان کی دیگر شرائط اور دیگر احکامات کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1862 1862 کہ جس کے پاس نصاب کے مطابق سونا یا چاندی ہو، اگر وہ اس پہ زکوٰۃ دے دے، جس طرح سے خمس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سال کی بچت 1 لاکھ روپے اور آپ نے 1 لاکھ روپے پہ خمس دے دیا 20,000 روپے، تو 80,000 روپے مخمس ہے۔ نیکسٹ ایئر یہی 80,000 پڑے تو اس پہ کوئی خمس نہیں ہے، مگر زکوٰۃ کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ فرمایا جس شخص کے پاس نصاب کے مطابق سونا یا چاندی ہو
اگر وہ اس پہ زکوٰۃ دے دے، لیکن جب تک اس کے پاس سونا یا چاندی پہلے نصاب سے کم نہ ہو جائے ضروری کہ ہر سال وہ زکوٰۃ دے۔ اب اس کا 105 مسکال تھا اور 105 پہ اس میں دے دیا تو وہ اب کم ہو گیا، تو اب اس پہ اگلے سال چاندی کے اوپر جو ہے وہ چونکہ 105 مسکال تک نہیں باقی رہا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس 105 نہیں تھا، 126 اگلا نصاب بنتا تو اس کے پاس 124 تھا اور 124 پہ اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی، مثلا 9 پوائنٹ سم تھنگ، تو وہ اس حساب سے 115 تک پہنچا ہے، ابھی بھی جو ہے اس کے پاس 105 سے زیادہ ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی اس کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 1863، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب وہ ڈھلے ہوئے سکے ہوں۔ یہ ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے ہمارا اہل سنت کے ساتھ، ان کے یہاں پر ہر طرح کے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اگر مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ مثلا جو چاندی کا نصاب ہے 105 یا زکوٰۃ کا نصاب ہے 20 مسکال شرعی، تو اگر 20 مسکال شرعی کے گولڈ کی قیمت کے برابر اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو وہ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں 2.5%، لیکن ہمارے یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں اگلے احکام میں بیان کیا جائے گا کسی بھی کرنسی کسی بھی دھات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر خمس ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس سونے اور چاندی ہے اور ڈھلے ہوئے سکوں کی صورت میں، صرف سونا اور چاندی ہونا کافی نہیں ہے، باقاعدہ وہ کوائنز کی صورت میں ہو کہ جو کوائنز باقاعدہ بازار میں بطور تجارت کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی اگر اتنا سونا یا اتنا چاندی بھی ہو جیسے بطور زیور خواتین کے پاس ہوتا ہے، یا بطور مثال کے طور پر بسکٹ سیونگ کی صورت میں لیا جاتا ہے، یا آج کل جو کوائنز ہے جن کو سکے کہا جاتا ہے وہ سونے کے جو ہے وہ لے کے رکھتے ہیں، فرمایا چونکہ وہ رائج الوقت نہیں ہے، وہ باقاعدہ کسی ملک میں کرنسی کے طور پر ڈھلے ہوئے نہیں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1863 کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب وہ ڈھلے ہوئے سکوں کی صورت میں ہو۔ نمبر 2، ان کے ذریعے لین دین کا رواج ہو۔ اگر ان کی مہر مٹ چکی ہے، جو ڈھلا ہوا ہے وہ ڈھلا ہوا پلین ہو گیا ہے، یعنی اب وہ سونا بن گیا ہے، چاندی بن گیا ہے، سکہ نہیں رہا، لیکن لین دین کا رواج ہو پھر بھی اس سکے سے تو زکوٰۃ ضروری ہے۔ لیکن اگر لین دین کا رواج ختم ہو جائے کہ اب اس سے لین دین نہیں ہو سکتی، چاہے مہر باقی ہو، یعنی برعکس ہو گیا، صاف ہو گئی ہے اس کی مہر لیکن لین دین کی صورت میں چل رہا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ مہر باقی ہے لیکن کرنسی آؤٹ ڈیٹ ہوگی کہ اب اس کو جو ہے وہ بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جائے گا تو فرمایا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس بنا پر اس زمانے میں جب سونا اور چاندی رقم کے عنوان سے معاملات میں استعمال نہیں ہوتے، جبکہ اس کے برعکس سکے، کاغذی رقم یعنی کاغذی نوٹ، سونا اور چاندی کے علاوہ دھات کی رقم اور مثال کے طور پہ جو ہے وہ دیگر دھاتوں کے اندر مثلا نکل ہو جائے، تانبا ہو جائے، تو فرمایا کہ اگر وہ سکے چل رہے چاہے اس کی قیمت سونے اور چاندی کے برابر بھی پہنچ جائے نصاب کے مطابق، تب بھی فرمایا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ 1864 کہ اگر یہی والے سکے جو کرنسی کے طور پہ چل رہے زیور کے طور پہ استعمال کر لے، یعنی اب سکوں کے طور پہ اس کی عنوان باقی نہ بچے، اگرچہ کہ سکے ہی ہو لیکن عنوان جو ہے وہ اب زیور کا بنا کر پہنا جا رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ فرمایا وہ سکے دار سونا اور چاندی جنہیں خواتین بطور زیور پہنتی ہو، جب تک وہ رائج ہو ایز اے کرنسی استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے رقم کے عنوان سے معاملات میں یوز ہوتے ہیں تو احتیاط کی بنا پر ان کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر معاملات میں استعمال نہ ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے آج کل اگر کوئی انہی کوائنس کو لے کر بطور زیور یوز کر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 1865 جس شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو لیکن وہ پہلے نصاب کے برابر نہ ہو، مثلا سونا ہے تو 20 مسکال کی جگہ 19.5 یا 19 ہے، چاندی ہے تو 105 کی جگہ 104 ہے، تو فرمایا کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1866 جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ سونا اور چاندی پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہے جب وہ 11 مہینے نصاب کی مقدار کے مطابق کسی شخص کی ملکیت میں رہے، یعنی ملکیت میں بھی رہے، نصاب کو بھی کنٹینیو کرے اور 11 مہینے تک چلے، تو فرمایا کہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر 11 مہینوں میں کسی وقت بھی سونا اور چاندی کے نصاب سے کم ہو جائے، کسی وقت بھی، یعنی اگر 10 مہینے رہے اور 11ویں مہینے نہیں رہے، یا شروع کے 2 مہینے نہیں رہے اور باقی کے 9 مہینے رہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 1867 فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ 11 مہینے کے دوران انہیں کسی دوسری چیز میں بدل دے، سونے کو کسی اور رقم میں بدل دے، کسی اور دھات میں بدل دے، یا پگھلا کر کرنسی کی جگہ اس کو سالڈ گولڈ کی طرح صورت میں یا سالڈ چاندی کی صورت میں لے کر آئے تو ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
چونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری تھا، جیسے 11 مہینے کی شرط ہے، جیسے ملکیت میں رہنا شرط ہے، جیسے پورے 11 مہینے نصاب کی مقدار برابر رہے، اس طرح سے پورے 11 مہینے وہ ایز اے کرنسی کوائنس کی صورت میں مروجہ معاملات میں جو استعمال ہوتے ہیں اس صورت میں رہے۔ لیکن اگر وہ یہ کام زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کر رہا ہو کہ ان کو سونے یا چاندی سے بدل دے، یا سونے کو سونے یا چاندی سے، یا چاندی کو چاندی یا سونے سے بدل دے، تو فرمایا کہ احتیاط واجب کی بنا پر پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 1868 کہ اگر کوئی شخص 12ویں مہینے میں 11 مہینے تک تو مالک رہا، نصاب بھی برقرار رہا، معاملات بھی چل رہے اس کوائن سے، لیکن وہ 12ویں مہینے میں سونے یا چاندی کے سکے میں پگھلا دے، اور مقصد بھی زکوٰۃ یا سونے زکوٰۃ سے بچنا نہ ہو، فرمایا تب بھی ان پہ زکوٰۃ واجب ہے، چونکہ 11 مہینے کی شرط ہے، 12ویں مہینے کے اینڈ پر اس کو نکالنا ہے، لیکن 11 مہینے تک اگر نصاب باقی ہے، ملکیت باقی ہے اور معاملات ہو رہے ہیں تو اس کو دینا ہوگا۔ اگر پگھلانے کی وجہ سے اس کی وزن یا رقم، یعنی اس نے تو پگھلا لیا 12ویں مہینے میں، کم ہو جائے تو ضروری ہے کہ ان چیز کو پگھلانے سے پہلے جو زکوٰۃ واجب تھی وہ دے۔ اب نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ 105 مسکال سے شرعی سے جو ہے وہ چاندی کم ہو گیا ہے، یا 20 مسکال سے جو ہے وہ سونا کم ہو گیا، بلکہ چونکہ جس وقت زکوٰۃ واجب بھی نصاب پورا کر رہا تھا، اب پگھلانے کی وجہ سے کمی آئی ہے تو فرمایا کہ اس کو پچھلے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1869 کہ سونے اور چاندی کے سکوں میں جن میں معمول سے زیادہ دوسری دھات کی آمیزش ہو، ظاہر سی بات ہے زیورات بناتے وقت بھی سونے میں نکل کا اضافہ یا کچھ نہ کچھ چاندی کا اضافہ کیا جاتا ہے، پرفیکٹ صورت لانے کے لیے کچھ ملاوٹ کہتے ہیں کہ لازمی ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ ملاوٹ کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو سونے اور چاندی کا سکہ ہی کہا جا رہا ہے، اور اس صورت میں وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائیں تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ گو کہ جو اس کے اندر خالص سونا ہے وہ نصاب کی حد تک نہیں پہنچا ہوا ہے، ملاوٹ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، مگر اس کو کہا سونے اور چاندی کا سکہ جا رہا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر اب انہیں اتنی مقدار میں ملاوٹ ہو گئی ہے کہ سونے اور چاندی کے سکے نہ کہا جائے تو خواہ پھر اس کا خالص حصہ نصاب کے مطابق بھی پہنچ رہا ہو، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آخری مسئلہ جس پر ہماری گفتگو آج کی حد تک تمام ہو جائے گی، 1870 کہ جس شخص کے پاس سونے اور چاندی کے سکے ہو، اگر ان میں دوسری دھات کی آمیزش معمول کے مطابق ہو، تو اگر وہ ان کی زکوٰۃ اور سونے اور چاندی کے ایسے سکوں سے دے کہ جن میں دوسری دھات کی آمیزش زیادہ ہو، مثال کے طور پہ اس کے پاس 20 مسکال موجود تھے لیکن وہ زکوٰۃ کسی اور سونے اور چاندی کے سکوں سے دے رہا ہے جن میں دوسری دھات کی آمیزش زیادہ ہے، یا ایسے سکوں سے دے کہ جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تو ہو لیکن یہ سکے اتنی مقدار میں ہو کہ ان کی قیمت میں اس کی زکوٰۃ کی قیمت کے برابر ہو۔ فرمایا ایسے سکوں سے دے جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے نہ ہو، یعنی وہ نکل کے تانبے کے ہو لیکن اس کی اتنی کوانٹٹی دے رہا ہے کہ جو قیمت سونے کی صورت میں اس کے پاس ہوتی ہے، جو فرض کرے کہ اگر ہم چاندی میں دیکھیں تو 2 مسکال اور 15 نقود کی وزن کے برابر چاندی کی قیمت بنا لیتا ہے، تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی گویا ایک طرح سے زکوٰۃ قیمت سے ادا کی جا رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کی ایکسیپٹڈ ہو جائے گی۔ اسی پر اپنی گفتگو ہم آج کی حد تک تمام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔